ایک منصوبہ بند طریقے سے موب لنچنگ ہوتی ہے گائے کے گوشت کے نام پر، لو جہاد کے نام پر، کبھی حجاب کے نام پر جھگڑا ہو جاتا ہے، کبھی حلال گوشت کے نام پر گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اب حد یہ ہو گئی ہے کہ اترکاشی اتراکھنڈ میں ایک پرولا مقام ہے، وہاں پر مسلمان گھروں پر ایک ایکس مارک لگا دیا گیا ہے اور لگا کر ان سے پوسٹر چپکا دیے گئے کہ جون 15 تک آپ لوگ اس علاقے کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اچھا، اس میں چھوڑ کے چلے جانے والوں میں سب سے پہلے کون بھاگ گیا؟ اس میں بی جے پی کے مسلم مائنورٹی کا لیڈر جو 25 سال سے رہتا تھا، انہیں گھر کو لاک ڈال کے بھاگ گیا اور اوپنلی ویڈیوز جاری ہوتے ہیں کہ آپ کا جینوسائیڈ ہوگا، آپ کا قتل عام ہوگا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ سو موٹو ایکشن لو ہیٹ سپیچ کے اوپر، مگر کیونکہ سپریم کورٹ کو چھٹیاں ہیں، یہ لوگ اپنی زبان کو کھلا رکھ دیے ہیں۔ تو یہ ایک ماحول جو ملک میں بن رہا ہے، اور میں نہیں بلکہ جو جینوسائیڈ کا ایکسپرٹ ہے جس کا نام آپ نے سنا ہوگا، گراہم سٹنٹن نے کہا کہ جو روانڈا میں ہوا، ہم لوگ اس نے کہا میں نہیں چاہتا کہ ہمارے ملک میں ہو، کہ ہم سٹیج 2 پہ آ چکے ہیں۔ میرے نہیں، آپ دیکھ لیجئے ان کا جس نے روانڈا کے جینوسائیڈ کو پریڈکٹ کیا تھا وہ صحیح نکلا۔ آج جو وطن عزیز کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، میں ہرگز نہیں چاہتا کہ جینوسائیڈ ہو۔ اور پھر اگر آپ موجودہ دور میں جو وطن عزیز میں بھارت میں ہو رہا ہے، اس کا یہ میرا ذاتی نظریہ ہے۔ ہم لوگ میلکم ایکس اور مارٹن لوتھر کنگ کے اس زمانے کی جدوجہد کو نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ 1930 کے جرمنی کو دیکھ رہے ہیں، اور 1930 کے جرمنی میں بھی ایسے ہی ہیٹ سپیچز شروع ہوئے تھے جوئش کمیونٹی کے خلاف۔ اس کے بعد ان پر حملے شروع ہوئے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ہٹلر کو یہ بات پسند نہیں آئی، تو ہٹلر نے کہا کہ پکچر بناؤ یہودیوں کے خلاف اور یہ بتاؤ کہ یہ یہودی جرمن نیشن کے خلاف ہیں۔ تو اس میں ایک مشہور پکچر بنائی گئی تھی ایٹرنل جو کے نام سے، جس سے یہودیوں پر حملے ہوئے۔ اب آپ دیکھ رہے ایک پکچر بن گئی دا کیرلا سٹوری، ایک پکچر بن گئی کشمیر فائلز، اب ایک کوئی بنے گی اور ایک کوئی بنے گی۔ آخر میں یہ ہوا جرمنی میں کہ کرسٹل ناک مومنٹ ہوا، اس کے بعد رائچسٹاگ کو جلایا گیا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ 70 لاکھ یہودیوں کو یا تو گیس چیمبر میں ڈال کر، یا پھر ان کو جیلوں میں ڈال کر، یا پھر ٹرینوں میں ڈال کر ان کو بھگا دیا گیا۔ تو یہ ہم 1930 میں جو جرمنی میں ہوا، وہ ہم بدبختی ہماری یہ ہے کہ ہم 2023 میں ہمارے اس وطن عزیز میں دیکھ رہے ہیں جہاں پر ہمارے بزرگوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے کیا کیا نہیں کیا۔ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ایک کمزور بادشاہ نے ضعیفی میں اپنے دو بیٹوں کے کٹے ہوئے سروں کو دیکھا۔ ایک بہادر بادشاہ نے اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر جام شہادت نوش فرما لیا۔ ایک بہادر بادشاہ نے بنگال کی سرزمین پر اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ ایک بہادر مسلمان مجاہد آزادی نے ان کی زندگی کا اختتام لندن میں ہوا تو ان کو دفن کیا گیا بیت المقدس کی سرزمین میں۔ ایک مجاہد آزادی نے جیل میں بیٹھ کر قرآن کریم کی تفسیر لکھی، جس کو ہم مولانا ابوالکلام آزاد کے نام سے جانتے ہیں۔ آج ان کے تعلق سے دلی یونیورسٹی کے پولیٹیکل سائنس میں ان کے چیپٹر کو نکال دیا گیا۔ آج اس وطن عزیز کے لیے ہمارے لوگوں نے کیا کیا نہیں کیا، مسلمانوں نے، آج انہی کے قربانیوں کو ختم کیا جا رہا ہے اور اس وطن کو ایک نیا رخ دیا جا رہا ہے۔ تاریخ کو مسمار کیا جا رہا ہے کہ بھئی سلطنت مغلیہ کا کوئی رول نہیں رہا۔ مجھے کوئی محبت نہیں ہے سلطنت مغلیہ سے، مگر تاریخ کا حصہ رہا ہے۔
بھائی آپ نہیں پڑھائیں گے تو پھر لال قلعہ کے نریندر مودی بنائے جو 15 اگست کے دن کھڑے ہو کر جھنڈا لہراتے ہیں. یہ سمجھ میں نہیں آیا میرے کو آج تک. آپ ہسٹری نکال دیں گے, ہسٹری سے نکال دیں گے, ٹھیک ہے, آپ ہسٹری سے نکالیں گے تو کیا پڑھائیں گے بچوں کو, کیا بولیں گے جب بچہ دیکھے گا لال قلعہ کون بنائے؟ آپ تو یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ ایلینز مارس سے آ کر بنا کر چلے گئے, کچھ تو بولنا پڑے گا. اگر ٹیپو سلطان کی کوئی فوٹو اٹھاتا ہے تو اس پر کیس بک ہو جاتا ہے. وہ ٹیپو سلطان جس نے انگریزوں سے اپنے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا اور تلوار ہاتھ میں تھی جب ٹیپو زمین پر گر کر شہید ہو گئے. اور اسی ٹیپو سلطان کو جب بھارت کا آئین بنا 1950 میں, اور 26 جنوری 1950 کو جب وہ کانسٹیٹیوشن پورے ملک میں نافذ ہوا, تو نافذ ہونے سے پہلے تمام بزرگوں نے اس کتاب پر سائن کی. اس کتاب میں رام سیتا کی فوٹو ہے, گرو نانک کی فوٹو ہے, جھانسی کی رانی کی فوٹو ہے, گوتم بدھ کی فوٹو ہے, مہاویر کی فوٹو ہے, اس میں ٹیپو سلطان کی بھی فوٹو ہے. آج آپ اس کی فوٹو پہ کیس بک کر رہے ہیں. اور اگر کوئی اورنگزیب کی فوٹو اٹھایا تو مجھ سے کسی میڈیا کے لوگوں نے پوچھا کہ اس پہ تبصرہ کریے. میں نے بالکل تبصرہ کرنے تیار ہوں, مگر آپ اس کو اوتھینٹیکیٹ کر دو کہ یہ اورنگزیب کی فوٹو ہے. اورنگزیب کو مر کے 300 سال ہو گئے. 1850 40 تک فوٹوز کو مان سکتے. میں نے ایک فوٹو اورنگزیب کی ہے کیا؟ بولے نہیں وہ اورنگزیب کی ہو سکتی ہے. میں نے ہو سکتی ہے تو پھر میں کیا کروں؟ میں نے 1990 میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا بابری مسجد کا جب ایجیٹیشن چل رہا تھا تو اس وقت گالی دی جاتی تھی مسلمانوں کے بابر کی اولاد. اب ماشاءاللہ یہ لوگ ترقی کر کے اورنگزیب کی اولاد پر آ چکے ہیں. یعنی بابر سے شروع ہوئے تو اب اورنگزیب پہ آ گئے. اب شاید جب اورنگزیب سے دل بھر جائے گا تو بولیں گے ٹیپو کی اولاد, اور جب اس سے دل بھر جائیں گا تو کیا بولیں گے نہیں معلوم. تو یہ ملک میں ایک کمپٹیٹو کمیونلزم چل رہا ہے.